کلمے کا مطلب ہی یہی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے، اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور جب وہ کھانا کھانے وقت بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں رات گزارنے کی جگہ اور کھانا دونوں مل گئے۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے، خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے اور اس فن کا نام برداشت ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے جو اللہ تک لے جائے، اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلات میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں لمبا سفر گزارنے کے بعد واپس اپنے گھونسلے میں پہنچی تو اس کے بچوں نے پوچھا ماں تم نے بڑا سفر طے کیا، ہمیں بھی ذرا بتاؤ کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے نہایت اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا، بچوں یاد رکھنا والدین کے سائے سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے حق جو راہ دکھاتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑے درجے رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ زندگی کا وقت نہایت قلیل ہے لیکن اگر مصیبت ہو تو یہ کافی طویل ہے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ پانی بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، ٹھنڈا ہو تو جما کر مارتا ہے، گرم ہو تو جلا کر مارتا ہے، زیادہ دبا کر رکھتا ہے، اگر نہ ہو تو پیاسا مارتا ہے۔ ہمت نہ ہارو، ہر زخم کو بڑھنے میں وقت لگتا ہے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے خیر کی امید ہو اور اس کی شر سے امن ہو، اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے یہاں تک کہ آدمی ناکارہ اور ناقابل ہونا اور قابل ہوشیار ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔ سچ موجود ہوتا ہے، جھوٹ بنائے جاتے ہیں۔ زندگی بھی کیا کیا سبق سکھاتی ہے، کبھی کبھی رشتے نبھانے کے لیے خود کو اداکاری کرنی پڑتی ہے اور کبھی سامنے والے کی اداکاری پر سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی مسکرانا پڑتا ہے۔ ضروری نہیں زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہت سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے اور وہ ہے مقدر جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ انسان سخت مزاج اس وقت بنتا ہے جب اس کی نرم مزاجی کا بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ تم میں سے بہتر مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربان اور شفقت سے پیش آئے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر دم کر دوں کیونکہ اس سے نظر بد لگ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اس کے پاس جا کر واپس آنے تک مسلسل جنت کے ایک باغ میں ہوتا ہے۔ جب وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈانپ لیتی ہے۔ جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھی تو اس کے لیے دونوں جمعوں یعنی اگلے جمعے تک کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب تین طرح کے ہوتے ہیں: دل کے خیالات، شیطان کا ڈرانا، اللہ کی طرف سے خوشخبری۔ خواب میں اگر کوئی شخص ناپسندیدہ چیز دیکھے تو کسی سے بیان نہ کرے بلکہ اٹھ کر نماز پڑھے، چنانچہ سننے والا وہی الفاظ کہے جو موذن کہے سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، جس کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہوگا، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے پڑھنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ کی بیوی بھی کسی کی لاڈلی بہن بیٹی ہے، آپس کی غلطیوں کو ایسے ہی نادان سمجھ کر معاف کر دیا کریں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن بیٹی کی غلطی اس کا شوہر درگزر کر دیا کرے۔ صابرین سوال نہیں کرتے، شاکرین مصیبت اور لطف و کرم سمجھتے ہیں، عابدین سر نہیں اٹھاتے، خاشعین صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، صالحین ہر نیکی دریا میں ڈالتے ہیں، متقین ہر برائی سے دور رہتے ہیں، قانتین کو جو مل جائے کافی ہوتا ہے، ساجدین باطل کے سامنے نہیں جھکتے، عاشقین اپنا سب کچھ وار دیتے ہیں، مومنین اوپر بیان کی گئی سب صفات کے حامل ہیں۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا لیکن انسان کو مصیبت میں مبتلا کر کر خوش ہوتا ہے۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ ہم نے تمہیں بنایا اور اسی میں لوٹیں گے اور دوبارہ اسی سے نکلیں گے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تعلق اور رشتہ فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں، جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کب کون کسی کا ہوتا ہے، سب جھوٹے رشتے ناطے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں، احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں، جن کو میری قدر نہیں اب مجھے ان کی فکر نہیں۔ سچا آدمی اس فقیر کی طرح ہوتا ہے جسے روزانہ کئی کتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔